زندگی میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے آس پاس کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں، اور ہم اب اکثر سوچتے ہیں کہ اگر یہ ہماری زندگی میں نہیں ہوتے تو شاید ہماری زندگی مختلف ہوتی یا آسان ہوتی یا بہتر ہوتی، یا ان کا مقصد کیا ہے۔ اس کے علاوہ ضروری نہیں ہے کہ یہ لوگ ہمارے آس پاس کسی رشتے کی صورت ہی ہوں، یہ کبھی کبھی ہمارے جو ہے وہ پڑوس میں بھی کوئی اس طرح کے لوگ ٹکرا جاتے ہیں، یا کبھی ورک پلیس پہ، یا کبھی کسی یونیورسٹی میں۔ تو اسی طرح کا ایک قصہ میرے ساتھ ہوا، اور پھر مجھے یہ پتہ چلا کہ زندگی میں، آپ کی زندگی میں جو بھی آتا ہے یا جاتا ہے، اس کی ایک اپنی اہمیت اور اس کا ایک اپنا مقصد ہوتا ہے، جو اس وقت ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ہمیں یہ بات ریئلائز ہوتی ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ ہم کہانیوں سے زیادہ اپنے پرسنل تجربات سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ یہ تجربہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے۔ 2009، 10، 11 کا جو وقت تھا، اس میں پوری دنیا کو ریسیشن نے آ گھیرا، اور بہت سارے لوگوں کی جابس ختم ہو گئیں۔ اس کا بہت بڑا اثر کینیڈا میں بھی ہوا، اور ہم بھی اس کا شکار ہوئے۔ اور اس وقت ایسی کنڈیشن تھی کہ جاب بھی نہیں تھی اور نئی جابس بھی نہیں تھیں، اور ایک بہت بڑا اسٹرگل کا پیریڈ آ گیا تھا۔ اس وقت ہم نے سوچا کہ شاید ہم اپنے آپ کو اپ گریڈ کریں تو یہ ہماری ہیلپ کرے، تو ہم دونوں نے پڑھائی کے لیے کالج میں ایڈمیشن لیے۔ میرے ہسبینڈ نے جو ہے وہ ویکینڈ کا کالج لیا، اور میں نے ویک ڈیز کا کالج لیا، تاکہ ہمارے جو ہے ہم بچوں کو باری باری دیکھ سکیں اور اپنی کلاسز بھی لے سکیں۔ میری ڈگری ایویلویٹ ہوئی، تو اس کے نتیجے میں مجھے ہر سیمسٹر میں 2 سے 3 کورس کرنے تھے، اور پورا ایک سال بھی ایگزامٹ ہو چکا تھا، تو اٹ واز لکنگ سو گڈ۔ لیکن وہ پڑھائی بچوں اور گھر کے ساتھ دوبارہ کرنا ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ پھر ہوا کچھ یوں کہ ہماری کلاسز شروع ہوئیں۔ میرے پاس 3 کورسز تھے، 2 کے جو پروفیسر تھے وہ کافی لینینٹ تھے، یا یہ کہ وہ اسموتھ چل رہا تھا، وہ ٹیسٹ ہوتے تھے، اسائنمنٹ ہوتے تھے، وائواز ہوتے تھے، اٹ واز فائن۔ اسٹرگل اس میں بھی تھی مگر اتنی پرابلم نہیں تھی۔ جو تیسرا کورس تھا، اس کے جو پروفیسر تھے وہی ہمارے پروگرام کوآرڈینیٹر بھی تھے، اینڈ ہی واز اے ویری اسٹرکٹ اولڈ گائے۔ ویسے وہ ٹھیک ٹھاک تھے بات چیت میں ایوری تھنگ، لیکن اسٹرکٹ اس طرح سے کہ وہ کلاس میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ کر دیتے تھے، اینڈ دین یو ہیو ٹو آنسر دیٹ، اور پھر وہ اس کے مارکس نوٹ کرتے تھے، اور پھر وہ ایڈ کرتے تھے اپنے فائنل رزلٹ میں۔ اسی طرح جب ٹیسٹ ہوتا تھا ایوری ادر ویک، تو اس کے بعد اس ٹیسٹ کا جو ہے وہ سالو کرنے کے لیے وہ بورڈ پہ کسی نہ کسی کو بلا لیتے تھے، اور پھر وہ نوٹ کرتے تھے اس ٹیسٹ کے نمبر الگ ہیں، اس سالو کرنے کے نمبر الگ ہیں، کلاس پرفارمنس کے نمبر الگ ہیں، اور یہ سب کچھ جو ہے وہ فائنل ٹیسٹ میں ایڈ کرتے تھے بہت باریک بینی سے۔ اور ٹیچنگ کا ان کا یہ حال تھا کہ اس وقت پائتھون نئی نئی آئی تھی، اور یہاں پہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو اسپون فیڈ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں اوکے گو ٹو ڈو یور ریسرچ، اور پھر لائک انہوں نے پائتھون کے بارے میں کہا کہ مجھے بھی نہیں آتی تو لیٹس ڈو اٹ ٹوگیدر، تو اس کا مطلب تھا کہ آپ کو سب کچھ سیلف اسٹڈی پہ کرنا ہے۔ بائی دا ٹائم وہ کلاس جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ چیلنج بنتی گئی، اور ایک دفعہ تو میں نے اس کورس کو، بلکہ اس پڑھائی کو ہی چھوڑنے کے بارے میں سوچا، لیکن پھر اس کے بعد میں دوبارہ سے چلی گئی ہمت کر کے۔ تو دماغ میں میرے یہ تھا کہ یہ سیمسٹر نکل جائے اور اس کے بعد دیکھتے ہیں۔ بہرحال بائی دا اینڈ آف دا سیمسٹر انہوں نے کچھ لوگوں کو خود سے مشورہ دیا کہ آپ یہ کورس ڈراپ کر دیں، کیونکہ میں آپ کو پاس نہیں کروں گا، اور آپ کی پرفارمنس ایسی نہیں کہ پاس ہو سکے، تو جب ڈراپ کر دیں گے تو اس میں آپ کا فائدہ ہے۔ تو ہماری کلاس واز اس میں 30 اینڈ ابو کچھ لوگ تھے، اور بائی دا اینڈ اٹ واز سم لائک 17 اور 18 ان کے کورس میں۔ تو ہم اکثر یہ سوچتی تھی کہ اگر شاید یہ میرے پروفیسر نہیں ہوتے، یہ میرا کورس نہیں ہوتا نا، تو میرے لیے پڑھائی بہت آسان ہو جاتی، مجھے اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، کیونکہ ٹیکنیکل پڑھائی گھر اور بچوں کے ساتھ کرنا اٹس اے ویری ڈفرینٹ اور ویری چیلنجنگ اسٹوری۔ خیر سم ہاؤ آئی پاس دیٹ کورس، اور اس کے بعد میرا کوآپ تھا وہ مجھے ملا، وہ ایک الگ اسٹوری ہے، مجھے CIBC ٹیکنالوجی سینٹر میں ملا، اور اس میں کچھ نائٹ شفٹ مانگی گئی تھی، تو پھر میں نے دوبارہ اپنی چیزوں کو پاز کیا۔ میری بیٹی 2 سال کی تھی، پھر میں نے سوچا کہ میں 2 سال اور ٹھہر جاؤں، اینڈ دین آئی ول اسٹارٹ اگین وین شی ول اسٹارٹ اسکول۔ یوں کچھ ٹائم نکلا، اور اس کے بعد اگین آئی اسٹارٹیڈ مائی جاب سرچ، اور اس میں مجھے ایک جاب نظر آئی جس میں کہ بہت زیادہ کچھ نہیں مانگا گیا تھا، لیکن انہوں نے ایک پروجیکٹ مانگا تھا کہ آپ یہ کر کے دیں، اور اس کی بیسس پہ آپ کو اپوائنٹ کیا جائے گا، اور بہت اچھا پے ریٹ اینڈ ایوری تھنگ۔
تو میں چلی گئی اینڈ اٹ وازنٹ لائک ون ٹو ون انٹرویو, اٹ واز لائک اے گروپ آف دا پیپل دیئر اینڈ دے آر دیئر فار دا پریزنٹیشن اینڈ ایوری تھنگ. وہ پریزنٹیشن ہوئی, وہ پروجیکٹ ملا, وہ پروجیکٹ میں نے کر کے دیا, وہ ان کو پسند آ گیا. دے ہائرڈ می اینڈ آئی واز سو ہیپی بیکاز مجھے کسی خاص انٹرویو سے نہیں گزرنا پڑا. ان کے اسٹاف میں سے ایک کا فون آیا کہ جسٹ کم اینڈ سائن دا کانٹریکٹ, اینڈ آئی واز سو ہیپی کہ چلو مجھے تو جاب بھی مل گئی. اور وہ جاب بہت اچھی تھی, بہت اچھی اس لحاظ سے کہ دا پے ریٹ واز ویری گڈ, لائک $45 پر آور. آل دو وہ 9 to 5 نہیں تھی, پروجیکٹ بیس تھی, لیکن پہلی جاب کے حساب سے میرے لیے وہ بہت بڑا جو ہے نا وہ ایک مائل اسٹون تھا. بہرحال آئی واز دیئر, اور میں سوچتی بھی گئی کہ میں تو بس مجھے تو سائن ہی کرنا ہے. بس جب میں وہاں گئی تو مجھے ایڈمن نے کہا کہ بیفور سائننگ آف دس کانٹریکٹ ہمارے جو CEO ہیں, ہی وانٹس ٹو میٹ یو. ان کی ایک کمپنی ہے, وہ کمپنی جو ہے وہ شارٹ ویڈیوز بناتی تھی, ایجوکیشنل ویڈیوز بناتی تھی, اور ان کو ٹیکنیکل رائٹر چاہیے تھا جس کو ٹیکنیکل نالج بھی ہو اور وہ رائٹر بھی ہو. تو اینڈ دیٹ واز دا پوائنٹ جب میں نے ریئلائز کیا کہ ابھی آئی ہیو ٹو فیس این انٹرویو, اور آئی واز ان مینٹلی پریپیئرڈ, اور اٹ واز ویری میں نے بہت زیادہ پروفیشنل انٹرویوز نہیں دیے تھے, اس لیے مجھے بہت زیادہ چیزوں کا کی ریئلائزیشن اور آئیڈیا نہیں تھا, اینڈ آئی واز ویری را اباؤٹ اٹ. بٹ سم ہاؤ وہ انٹرویو شروع ہوا, ہم نے بات چیت شروع کی تھی, لیکن مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا کہ جیسے آئس بریک نہیں ہو پا رہی ہے, یا وہ گفتگو جو ہے وہ کمفرٹ لیول پہ نہیں پہنچ رہی ہے. بہرحال بات چلتے چلتے جو ہے ان کو پتہ تھا کہ ہاں یہ میرا پروجیکٹ ہے, میں نے یہ کیا ہے, ہی نوز کہ آئی ایم ہیئر ٹو سائن دا کانٹریکٹ, بٹ اسٹل دیر واز سم تھنگ مسنگ. تو پھر میری بات جو ہے وہ ایجوکیشن کی طرف آئی, تو ہی ایسک می, تو میں نے ان کو بتایا کہ میں نے اس کالج سے یہ پروگرام کیا تھا. تو پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ہو واز یور پروگرام کوآرڈینیٹر. تو میں نے اپنے پروگرام کوآرڈینیٹر کا نام لیا, اور اس وقت اس کے چہرے پہ ایک دم سے اسمائل آئی, اینڈ وہ مسکرایا اور مجھ سے پوچھا کہ ازنٹ ہی کریزی. تو پھر میں بھی ایک دم ہنس پڑی, میں نے کہا یس, اور پھر میں نے اس کو بتایا کہ ایسے ایکسپیرینس تھا. وی اسٹارٹڈ آف ود 30 پیپل, اور ایٹ دی اینڈ ہم اتنے رہ گئے تھے. تو وہ جو ایک شناسائی کی وجہ سے ایک پھر ماحول بنا, اٹ ہیلپ می اے لاٹ. اور میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس ساری اسٹڈی پیریڈ کے 2-3 سال بعد جا کے وہ ایک نام میرے اس طرح سے کام آئے گا. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت یہ ریفرنس نہ بن پاتا, تو شاید میں اس وقت وہ کانٹریکٹ سائن نہیں کر پاتی, اور پھر مجھے وہ اعتماد حاصل نہ ہوتا جو اس پہلی جاب کو لے کے میں نے فیل کیا. تو اس وقت مجھے یہ سمجھ آئی کہ آج جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے ہمیں اس کا رزلٹ ضروری نہیں ہے, اس کے بارے میں ہماری جو ریئلائزیشن ہے وہ آج ہی ہو جائے. بہت سارے لوگوں کی طرف سے ہمیں جو تکلیف ملتی ہے یا جو اسٹرگل ملتی ہے, جو چیلنجز ملتے ہیں, اکثر وہ بعد میں جا کے ہمارے لیے بہت ہیلپ فل ہو جاتے ہیں. تو یہ میرے لیے ایک بہت لائف لرننگ ایکسپیرینس تھا. اور آج بھی جب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مجھے کسی کا رویہ تکلیف دیتا ہے, کسی کی بات بری لگتی ہے, یا کسی واقعہ کا ہونا جو ہے وہ میرے لیے ذہنی طور پہ پریشانی کا باعث ہوتا ہے, تو میں اپنے آپ کو اس واقعے کے بارے میں ریمائنڈ کرواتی ہوں, اور پھر یہ سوچنے کی کوشش کرتی ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ جو آج ہو رہا ہے یا جو آج تکلیف دہ لگ رہا ہے, یہ زندگی کے کسی مقام پہ جا کے میرے لیے کسی اچھی چیز کا باعث ہو جائے, یا مجھے اس سے کوئی فائدہ پہنچ جائے جو مجھے آج نظر نہیں آ رہا ہے. تو امید ہے کہ یہ میرا تجربہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے لیے موٹیویشن بھی ہوگا اور پازیٹیوٹی کا بھی باعث ہوگا. اور جب کبھی آپ کی زندگی میں کچھ اس طرح کا آئے گا, اس طرح کا تجربات آئیں گے, تو آپ کو بھی اس واقعے سے شاید کچھ امید ملے. تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.